2 سجدے. اگر اس رکعت میں 3 سجدے شروع کر دیے جائیں تو تیسرے سجدے میں گانے تو نہیں گاؤں گا نا, گانے تو نہیں لوں گا, پنجابی تو نہیں بولوں گا, سبحان اللہ ربی الاعلی نہیں کہوں گا, تو تیسرا سجدہ میرے لیے ہلاکت و بربادی ہے یا جنت میں جانے کا راستہ ہے؟ بولو کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھے سورۃ یاسین فاتحہ کل نہیں پڑھے. اور یہاں بھی ڈرامہ ہوتا ہے, اگر کھانا ہو نا بکرا مرغا حلوہ تو پھر لمبی لمبی صورتیں شروع ہوتی ہیں, اور اگر نام مسور ہو تو چلو. تو یہ سارا بدعت ہے, سارا ڈرامہ ہے, مولوی نے کھانے کا ڈھول رچایا. اب معاملہ رہتا ہے ایسی محفل میں جائیں یا نہ جائیں. تو یہ محفل قرآن و حدیث کی مخالفت پر مبنی ہے, ایسی محفل میں جانا وہاں کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے. کیا چاروں مذہب میں سے ایک کو ماننا ضروری ہے؟ بھائی چاروں کو ماننا ضروری. کس نے کہا ایک کو ماننا ضروری؟ آپ ایک کو مانو گے 3 کا انکار کرو گے. چاروں امام پر حق, 12 امام پر حق, کائنات میں ہر امام پر حق ہے, لیکن اطاعت اور فرما برداری کے لیے صرف ایک ہی امام ہے اور نام ہے محمد رسول اللہ. چاروں امام کو مانتے ہیں, 12 امام کو مانتے ہیں, اور کہیں سے لے آؤ ان کو بھی مانتے ہیں, کائنات کے ہر بندے کی بات کو مانتے ہیں, ایک شرط کے ساتھ, وہ بات کہنے والا ہمیں کہے کہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر پوری کائنات مل کے ایک بات کہے جو محمد کریم نے نہیں کہی, کائنات کو ٹھوکر مار سکتے ہیں. آقا کی بات کو چھوڑا, تم 4 امام کی بات کرتے ہو, ہم کہتے ہیں ہم تو شیطان کو بھی مانتے ہیں. شیطان کو مانتے ہیں کیسے؟ کی روایت مشہور ہے یا نہیں؟ پہرا دے رہے تھے, چور چوری کرنے آیا, 1 دن پکڑا, 2 دن پکڑا, 3 دن پکڑا, آخر میں آیت الکرسی سکھا کر گیا, دربار نبوت میں پیش ہوئی. تو آپ نے کیا کہا؟ کلام رحمان سکھا دیا ہے, سکھانے والا شیطان. سکھانے والا کون تھا؟ تو شیطان کی بات بھی اگر مقام نبوت سے محبت لگی ہوئی ہو, وہ بھی کہے گا تو مان لیں گے. اور اس کے مقابلے میں عمر فاروق تورات کا ورقہ پڑھ رہے, رسول اللہ کی عدالت میں آئے, نبی کا چہرہ تبدیل ہوا, پھینکا کتاب کو, کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. آقا نے کہا عمر لبدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے, اس کے پیچھے چل کے مجھے اگر چھوڑ دو گے تو اسی طرح سے گمراہ ہو جاؤ. کائنات میں ہر کسی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے, قبول کیا جا سکتا ہے سوائے محمد کریم کی بات کو. یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے صحابی سے کہا تھا اللہ کی قسم ان ہونٹوں سے جو نکلے گا حق نکلے گا. یہ گارنٹی کسی امام پیر و فقیر کو ملی؟ یہ گارنٹی کس کی ہے؟ اللہ نے صرف رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ صرف ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور باقی 4 وقت کی نماز نہیں پڑھتے, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتا ہے؟ انہیں تو 1 دن روٹی کھایا تھا, وہ 4 دن نہ رکھتے. روٹی 3 ٹائم کھاتے ہیں, اور جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اسے 3 ٹائم کرتے. ایسا کرنے والا پکا ٹھکا کافر ہے. پھر سن لیجیے, اعلیٰ وجہ وسیلہ کہہ رہا ہوں, جو 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے باقی 4 نہیں پڑھتا, یہ پکا کافر ہے. اس کے کافر ہونے میں کوئی شک اس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا کہ آج نماز کا ٹائم تو ہے, لیکن انڈیا پاکستان کی کرکٹ میچوں کا, ٹیموں کا میچ ہے, آج کی نماز خلی بلی ورلڈ کپ کا فائنل چل رہا ہے. ارے تیرا فائنل شیطان سے چل رہا ہے, اگر آؤٹ ہو گیا تو جہنم میں جائے گا. اس لیے نماز کا تارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الکفر والعبد الصلاۃ, نماز کا تارک کافر ہے. بین الشرک والرجل ترک الصلاۃ, نماز کا تارک مشرک ہے. اللہ نے 5 فرض کیے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی مملکہ عربیہ, ان سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز 7 بجے پڑھتا ہوں, خدا اللہ ٹائم الارم لگا کے, کیونکہ آپ میری ڈیوٹی جانی ہوتی ہے, اٹھا نماز پڑھا, نے کہا رات کو جب کیبل دیکھ دیکھ کر 2 بجے سونے کے تو کہاں فجر اٹھے گا. اس شکیلوں کی لعنت جب کمروں پہ سجی رہے گی تو کون مسجد جانے لگے گا. تو شیخ ابن باز نے فتویٰ دی تھی کہ پہلا جملہ یہ لکھا کہ تو کافر ہے, مسلمان نہیں.
ایک نماز کو ٹائم سے ہٹا کے اپنی طرف سے ٹائم اوور کر لیا. دلیل کیا دی؟ جس نے اپنی خواہشات کو رب بنایا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں یاد کریں گے. نماز ان کی ہوگی انشاءاللہ، لیکن وہ اس نماز کی روح کو سمجھیں. جب انسان نماز کی روح کو سمجھتا ہے تو پھر نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے دور کرے. اللہ ہمیں ایسی نماز کا چاروں اماموں کو ماننے کا کیا حکم ہے؟ وہ میں نے بیان کر دیا کہ چاروں کو اس کائنات کے ہر امام کو مانتے ہیں، لیکن اتباع اور اطاعت کے لیے اللہ نے صرف ایک امام اتارا ہے، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ. باقی کسی بندے کی اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی، لیکن ایک ہی گارنٹی دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تصویر بنانے کا کیا حکم ہے؟ تصویر اس سے بچنا چاہیے، نہیں بنانی چاہیے. خاص طور پہ جو ہماری ضروریات ہے، جیسے پاسپورٹ ہے، شادی کارڈ ہے، یہ ہماری مجبوریت ہے. ایک ہمیں تصویر بنا کے لگانی پڑتی ہے، یہ ہماری مجبوریت ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اختیار میں ہو تو ہم اس کو بھی نہ بنائیں، لیکن چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں، انشاءاللہ ہمیں بنائیں. یہاں ضمن اس بات کو بیان کروں جو تقاریر کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. دوسرا سوال ہوگا یہ کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس دور کے اندر شرک لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. خاص طور پہ ARI چینل اور کیو چینل، کیو ٹی وی، وہ اس شدت سے شرک کو پھیلا رہا ہے. کہیں استخارے کے نام پر، کہیں قبروں کی پوجا کے نام پر، کہیں وہ تعویذ فروشی کے نام پہ یہ شرک چل رہا ہے، اور تقریباً اکثر گھروں کے اندر یہ چینل دیکھی جا رہی ہے. اس میدان میں اہل شرک کو جواب دینا اہل حق پر واجب ہے. یہ فتویٰ ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہمارے پاس سی ڈی کے اندر موجود ہے. شیخ نے فتویٰ دیا کہ اس دور میں علماء ملت پر واجب ہے وہ کتاب کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے حق کی بات کو آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ زہر گھروں میں داخل ہو گیا. اس کا تیار کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کو مجبوراً استعمال کیا جاتا ہے. ابھی آپ عرب الیون کو دیکھ لیں، کیوں ٹیلی ARI پر طاہر قادری صاحب کا تقریر بیان ہو رہا تھا. کسی نے چیخ نہیں کی، جو مکمل ڈرامہ ہے، پری پیڈ ہے، کیمروں کے ساتھ بنایا گیا. انہوں نے کہا جی آپ میلاد بنا رہے ہیں، ذرا اوپر دیکھو. اوپر دیکھا تو ادھر چاند ہے، اور چاند کے ساتھ بادلوں کے ذریعے لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو لکھ کر کہا کہ جناب آپ نیچے میلاد بنا رہے ہیں تو آسمان پر بھی میلاد بنائی جا رہی ہے. دیکھو آسمان پہ محمد لکھا ہوا ہے، جو صرف کیمرے کی ڈرامہ بازی ہے، اس کے ذریعے وہ تیار کیا گیا. تو اس دور میں شرک اس شدت سے پھیل رہا ہے. قبروں پر عرس ہو رہے ہیں، میلے لگ رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے. حالانکہ اس اسلام کو ان حملوں کو قتل کرنے کے لیے، کاٹنے اور مٹانے کے لیے رسول اللہ آئے، تو اس کا جواب دینا مجبوری ہے. اس لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حال میں زندہ رکھے کہ ہم اللہ کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے ہو. موت بھی اللہ اس حال میں دے کہ اللہ سے ہم راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دوستوں اور بھائیوں، ہمیں بے حد خوشی ہے کہ آج الحمدللہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کی جانکاری حاصل کی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسلام کے نام پر تمام جاہلیت ہمارے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معزز مہمان کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے اور اس دین اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعت کی بے ابتنی کا جو بے پناہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ودیعت کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واقع رکھے اور مزید اس کے دل ترقی عطا فرمائے. اور میں اپنی جانب سے، اپنے تمام سامعین کی جانب سے اپنے معزز مہمان کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت پر لبیک کہا ہے، اور آپ تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر کے آپ نے اس اجلاس کو اٹینڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان محبوب بندوں میں شامل فرمائے جن کے نام اعمال کے ذریعے اعمال صالحہ لکھے جائیں گے. پھر میں معزز و مقرر اپنے شیخ کا
خصوصی طور سے اور اپنے ادارے کلچرل سینٹر کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. صلی اللہ